السلام علیکم، میں محمد عبداللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے لائف اسٹاک۔ لائف اسٹاک دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، لائف اور اسٹاک۔ لائف کہتے ہیں زندہ چیز کو، اسٹاک جمع کرنا۔ جو لائف اسٹاک کے اندر ہے، اس کے اندر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس بھینس، بھیڑ، بکری اور پولٹری، فشنگ، یہ ساری لائف اسٹاک کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارا ملک بیسک طور پہ ایز اے لوگ زیادہ تر دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، انہیں پک کرنا چاہیے اور ان کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ جو لائف سٹاک ہے وہ بیسک نیڈ ہے ہیومن کی، چائلڈ کی، نیو بورن بیبی کی، کیونکہ ان کے لیے دودھ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی معیشت لائف سٹاک کو بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر پوٹینشنل ہے، لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے۔ جس کے پاس دو پیسے آ جائیں وہ چلا جاتا ہے ہمارے ملک سے باہر، ہم نے باہر جانا ہے۔ ہمارے پاس جو چیز ہے، زمینیں ہیں، یہ مویشی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح کہ یہ ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں بیسک ایک ایسا ملک ہونے کے ناطے جس کی بڑی آبادی دیہاتوں میں زراعت سے منسلک ہے، اور زراعت کے اندر 60 سے 70% ہماری لائف سٹاک کا ہے۔ 60 سے 70% لائف سٹاک کا ہے، لیکن اس کی اہمیت ہمیں اجاگر کرنی ہوگی، ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ ایک ہماری جی ڈی پی کے اندر، جی ڈی پی کہتے ہیں گروتھ، ہمارے ملک کی گروتھ کے اندر اس کا 17 سے 20% ہے۔ تو ہمیں اس کو اور انکریز کرنا چاہیے۔ اس کے اندر میٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بیرون ملک میں۔ ہمارے نسل ہے، برہمن ہوگی، ساہیوال ہوگی، چولستان ہوگی، دھنی وغیرہ۔ تو اسی طرح 2022-23 کے سروے کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل موجود بھینسوں کی تعداد 35 ملین ہے، اور بکروں کی 80 ملین ہے، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کی کوئی 40 سے 45 ملین ہے۔ اسی طرح یہ گدھوں کی 14 سے 15 ملین ہے۔ تو ہمیں پولٹری کی انلمیٹڈ ہے۔ پولٹری نے وہ کام ابھی تک حاصل نہیں کیا جو ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ماڈرن چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر کے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو میں بیسک یہی ایم لے کے آیا ہوں کہ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ لائف سٹاک کے اندر ہی ہر چیز ہے۔ تو ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہروں میں یا ہمارے ملک کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بچہ نہیں پڑھے گا اسے ڈنگر دلا دو، جو نہیں پڑھتا اسے زمینوں کی طرف لے جاؤ۔ ہمارے ملک میں یہ کنسیپٹ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جتنا ہم ٹائم اپنی زمینوں کا دیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جانوروں کو دیں گے، یہ آؤٹ پٹ ہمیں زیادہ دیں گے۔ یہ جانور ہی ہیں جو ہمیں بہتر ان پٹ دیں، آؤٹ پٹ اچھی ملے گی ہمیں ان سے۔ ان کی کیئر جتنی کریں گے اتنا آپ کو آؤٹ پٹ مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ جتنا آپ چارہ، ونڈا، کیلشیم، ان کی جو بھی ڈائٹ ہے وہ ان کی اچھی کریں گے، وہ اتنا آپ کو رزلٹ دے دیں گے۔ اگر ڈالیں گے کچھ نہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا بھی کچھ نہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ملک کے اندر زراعت سے وابستہ لوگ 20 سے 25 ملین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اور انکریز کر سکتے ہیں بچوں کا شعور ڈیولپ کر کے کہ لائف سٹاک ہی بیسک ان کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں روایتی طریقوں کو چھوڑ کے ماڈرن طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، انہیں انفارمیشن بھی نہیں ہے کہ کیسے اور کیا کیا جائے، اور مارکیٹنگ کا سسٹم بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بیسک ان کے پاس مارکیٹنگ کا سسٹم ہی نہیں موجود۔ تو یہ ہمیں اویئر کرنا ہے لوگوں کو، اپنے دودھ کی پروڈکشن کو کہاں بیچیں، اپنے جانور کی جینیٹک کو کیسے بہتر کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں امپروو کرنی ہے، وہ ہم انشاءاللہ سب مل کے اس ایم کو لے کے چلیں گے۔ لائف سٹاک ہی ہمارے گاؤں کے لوگوں کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے۔ اسے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، دل لگا کے، ہمت سے، حوصلے سے، انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا۔ تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے تو اسے آگے پہنچانا چاہیے۔ وہ
اس کا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو رب زدنی علما، اللہ پاک میرے علم میں آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگین اینڈ اگین آپ کے پاس ویڈیوز میری آتی رہیں گی، تو میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تھینکس الاٹ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔